السلام علیکم، میں وقاص ولانا ہوں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ آج کا دن، آج کا جو لمحہ ہے وہ یہی ہمیں سکھاتا ہے، اخوت، برداشت، آپس میں اتحاد، ایک صف میں کھڑے ہونا۔ یہ سب کچھ ہم بھول چکے ہیں۔ دوبارہ ہم کس طرح ایک صف میں بحیثیت ایک گھر سے لے کر ایک معاشرہ، پھر ایک ملک، اور پھر آپس میں پوری جو مسلمہ ہے، جو قوم ہے پوری سارے بٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں تھا واقعہ کربلا کا سارا میسج، یہ تو نہیں تھا، انسانیت تھا۔ انسانیت میں ہمارے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک کے اندر نہ تو کسی قسم کی کوئی تفریق ہے، نہ ہی کوئی تفرقہ ہے، نہ ہی کسی کے اوپر کوئی جبر ہے، انصاف ہے۔ ایک قربانی تھی، بظاہر تو دکھنے کو اس سے زیادہ بڑی قربانیاں اس کے بعد 1400 سال میں آج تک اس سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر دنیا کے اندر انسان ایک ہی جنگوں میں رخصت ہوئے ہیں، مگر یہ واقعہ آج تک اور قیامت تک کیوں ہے، کیوں ہمیں میسج دیتا ہے، کیوں زندہ ہے؟ وجہ یہ تھی کہ کمزور طاقتور کے آگے جھکے گا نہیں، کمزور کبھی سجدہ ریز نہیں ہوگا، صرف خدا کے آگے جھکے گا۔ کمزور کبھی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کمزور ہوں تو میرے اوپر حکمرانی کر لے، اور کمزور اپنی صفوں میں بھی بٹے گا نہیں۔ ایک خاندان تھا اور اس نے بتایا کہ تم سب نے، مسلمانوں نے ایک خاندان بن کر اس تمام یزیدی قوتوں جو کہ قیامت تک جاری رہیں گی ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے اس سارے خاندان، اس اسلام کے مسلم گھرانے کو ہم نے سبوٹیش کر دیا، تباہ کر دیا۔ آج ہم تفرقوں میں، آج ہم نفرتوں میں، آج ہم مختلف گلیوں میں، راستوں میں، ایک اللہ، ایک رسول، اس کا ایک ایمان، آگے ایک اسلام، لیکن آج ہم نے ہر ایک نے اپنی الگ مسجد، اپنی الگ اینٹ لگا کر، اپنا الگ درگاہ بنا کر، اپنے الگ منشور بنا کر ہم اس دین کو بیچ رہے ہیں، اور ہم واقعہ کربلا کے اوپر روتے ہیں۔ وہ جس کے لیے روتے ہیں، کیا وہ ہمارے اس حال کو دیکھ کر نہیں پریشان ہوتے ہوں گے؟ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوں گے کہ ان کے لیے قربانی دی تھی میں نے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سارے واقعہ سے سیکھا کیا ہے، یہ آج ہم اس پر بات کریں گے۔ علامہ رشید ترابی صاحب، سمیہ رحیل قاضی صاحبہ اور صاحبزادہ محمد امان رسول صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ محمد امان رسول صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ سر، ایک دفعہ انسان بیدار ہو لے، پوری امت، پوری قوم، پوری دنیا، پورا زمانہ پکارے گا ہمارے ہیں حسین، لیکن جن کے حسین ہیں وہ تو آپس میں مل کر نہیں پکار رہے ہمارے ہیں حسین۔ دیکھیے، اب معاملہ اصل یہ ہے کہ 1400 سال 1500 سال بیت چکے ہیں، اور اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جیسے گزشتہ اقوام میں ہم قوم یہود کو دیکھتے ہیں کہ جو ان کا کردار تھا کہ ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف وہ پیغمبر نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دیگر پیغمبر بھی ان کے پاس آئے۔ جی سر۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب ہے، جو پہلی قوموں کو بھی کتابیں دیں گئی، مسلمانوں کو بھی قرآن پاک عطا کی گئی کتاب اللہ ہے، وہ ہمارا اصل تعلق جو ہے وہ اس کتاب اللہ سے کمزور ہوا۔ ہم جب ان شخصیات کی اور مقدس شخصیات کی ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ان شخصیات کا جو کردار تھا، جو ان کا اخلاق اور جو ان کی قربانی تھی، اس کا جو اصل مرکز تھا وہ قرآن مجید تھا۔ آج کا جو مسلمان ہے، ایک تو قرآن مجید سے اس کا تعلق ٹوٹ گیا، کمزور ہو گیا، کہ جس میں اقدار، ویلیوز اور ہدایت اور رہنمائی ایک انسان کو ملتی ہے۔ حضرت امام حسین نے کہاں سے رہنمائی لی تھی؟ قرآن مجید سے رہنمائی لی تھی، اور ہمارے بڑے بزرگ صحابہ، اہل بیت، سب نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا تھا۔ ہمارا تعلق قرآن مجید سے کمزور ہو گیا، ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو مشکل نظر آتی ہے مسلمانوں کی، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کائنات کا ذکر کیا، علوم کا ذکر کیا، قرآن مجید نے تدبر، تفکر کا ذکر کیا، تعقل کا ذکر کیا، قرآن غور و فکر کی تعلیم دی۔ ہم مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خالی خولی باتیں
کرنے میں تو بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، لیکن جو عملی اقدام ہیں جو اپنے زمانے اور حالات کے ساتھ ایک انسان کو چلنا چاہیے، ہم اس میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم غلط راہ پر لگ گئے یا حضرت امام حسین کا ہم نے مشن چھوڑ دیا یا ہم نے اپنے بزرگوں سے یا اسلاف سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا، اصل بات یہ کہ جب انسان فارغ ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ ہمارے ہاں قوم کو مصروف رکھنا، ان کو کوئی کام دینا، ان کو وقت اور حالات کے ساتھ ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم کرنا، ان کو لے کر چلنا، ہمارے ہاں یہ نظریہ اور یہ سوچ اور یہ ویژن بھی مفقود ہے نا۔ بہت سے مسائل ہیں، ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، میں کہتا ہوں بڑی پیچیدہ کمپلیکیٹڈ قسم کی مخلوق ہے اللہ کی۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ انسان کوئی سیدھی راہ پر اور بالکل ہی ادھر ادھر دیکھے بغیر آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہمارے اندر جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں مسلمانوں کے ہاں، وہ فرقہ واریت آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں مسلمان تو مسلمان، علماء کو بھی محرم الحرام کے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ امن کے ساتھ رہیں اور آپ سلامتی کے ساتھ رہیں، کوئی فرقہ واریت بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ جس ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کہ جس کا مطلب ہی سلامتی ہے یا اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا ہے، امن ہے، پیس ہے جس کا مطلب، اس مذہب کے اور اس اسلام کے ماننے والے اور رہنما اور راہبر اور علماء، وکیل، ان کو سمجھانا پڑتا ہے کہ خدا کے لیے یہ وکیل کو بتانا پڑے گا تم نے کیس میرا کس طرح فائل کرنا۔ محرم کا مہینہ آ گیا ہے تو ذرا آپ سکون سے رہیے گا اور امن کی اور صلح کی آپ بات کیجئے گا۔ تو یہ جو زوال ہے، یہ تو ایسا زوال تو کبھی بھی کسی قوم پر نہیں آیا جو صورتحال اس وقت ہم مسلمانوں کی ہے۔ اس زوال سے نکلیں گے کیسے؟ اس زوال سے دیکھیے نکلنے کا ایک تو بنیادی طریقہ یہی ہے کہ جیسے میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ جس بنیاد پر ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اس بنیاد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور وہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ باقی اگر آپ اس سے آگے جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد، پھر تو تاریخ ہے نا ساری۔ اب ایک ہی واقعہ ہے اور ایک ہی بات ہے اور اس پر آپ کو مختلف ورژن اور مختلف روایات اور مختلف باتیں آپ کو ملتی ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جو چیز ہم مسلمانوں کے درمیان متفق علیہ ہے، یعنی ہم قرآن کی بات کرتے ہیں، سنت کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں شخصیات کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں، تو آپ کی شخصیت امت میں متفق شخصیت ہے۔ آپ کا تقوی، آپ کا زہد، آپ کی عبادت اور آپ کی ذات اور آپ کی قربانی، یہ سب کچھ امت میں متفق ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان چیزوں کا پرچار کریں اور منافقت کو اپنی زندگی سے ختم کر دیں۔ ایک طریقہ ہمارا وہ ہوتا ہے جب ہم علیحدہ بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب ہم پبلک میں جاتے ہیں۔ تو جب یہ جو ڈائیکوٹومی ہمارے اندر، ہمارے کردار اور اخلاق میں ہے، اس کا بھی خاتمہ ہوگا تو پھر ہمارے کچھ مسائل حل ہوں گے۔ سمیہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا۔ آپ بتائیے گا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کی حسینیت سے آج تک کیا سیکھا ہے، اور آج کا مسلمان حسین کے لشکر کا لیڈر بن سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول کے لوگوں نے اتنی صدیوں میں اتنے اشک بہائے ہیں، جو امام علی مقام کے جسم سے جو خون کے قطرے گرے تھے، اس کے ایک ایک قطرے کے بدلے میں لوگوں نے اشکوں کے سیلاب بہائے۔ لیکن ہماری بڑی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ ایک اتنی بڑی قربانی کو ہم صرف محرم کے ان 10 دنوں میں یاد کر کے، اور وہ بھی صرف اس واقعے کو یاد کر کے، اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے، اس سے کوئی نصیحت نہیں لیتے، اور وہ سبق بھی بھول جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی دی۔ اور جہاں تک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، اور ان کے جو یعنی لاڈلے تھے، اور وہ جو خاندان کے لیے مینار نور ہیں، اور جن کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے محبوب ہیں، اور جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ 3 وجہ سے محبوب ہیں۔
ایک تو یہ کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، دوسرے وہ شیر خدا علی مرتضیٰ کی بانو تھی، اور تیسرے وہ امام حسن اور امام حسین ان کی امی جان تھیں. اور پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ جو ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک دفعہ کہیں ذکر کیا ہے کہ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ شہادت جو کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام نے اپنا سر کٹا کے وہ شہادت پیش کی، اور دوسری شہادت وہ جو کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنے خطبوں سے وہ شہادت پیش کی. اگر ان کے وہ خطبے نہ ہوتے کوفہ کے بازاروں میں، یزید کے درباروں میں، تو اتنی بڑی قربانی تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی. یہ ایک عورت ہی کا اعزاز ہے کہ اس نے اس قربانی کو زندہ و جاوید بنا دیا. ان کے خطبوں نے، انہی کی وجہ سے یہ پورا واقعہ جو ہے یہ ہم تک پہنچا ہے. لیکن کیوں پہنچا ہے، کیوں امام نے یہ قربانی دی؟ وہ اسی لیے دی تاکہ وہ جو دستور بدل رہا تھا، وہ جو ٹرین کی پٹڑی وہ دوسری پٹڑی پر جا رہی تھی، وہ خلافت ملوکیت میں بدل رہی تھی، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی پیش کی. ورنہ تو یہ یعنی وہ اتنے زیرک انسان، وہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گودوں میں پلے، وہ کوئی بہت معمولی چیز کے لیے تو اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتے. تو چونکہ ان کو یہ پتہ تھا، ان کی بصیرت اسے دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک بادشاہت کا آغاز ہو رہا ہے، کس طرح سے پورا دستور بدلا جا رہا ہے، کس طرح سے پورا نظام بدلا جا رہا ہے. تو وہ مردہ یزید کو ہم نے صرف نہیں دفن کرنا، نہ صرف اس کا یعنی اس کے اوپر لعنت ملامت کرنی ہے، بلکہ زندہ یزیدوں کو بھی مزاحمت کرنی ہے. کربلا ایک کہتے ہیں نا عشق کی درسگاہ ہے، اور وہ ہمیں عشق کی اس درسگاہ سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ مردہ یزید کا یعنی اس کے اوپر بھی لعنت بھیجنی ہے، لیکن ہمیں زندہ جو یزید ہیں جہاں جہاں وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کے خلاف ڈٹ کر تو اس کی مزاحمت کرنی ہے. لیکن یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ وہ اپنی ذات سے شروع ہوگا. یہ جو انقلاب ہے یہ اپنی ذات سے شروع ہو کر، اپنے خاندان سے شروع ہو کر، پھر اپنے محلے سے شروع ہو کر، پھر اپنے معاشرے سے، اور پھر اپنی قوم سے. یہ ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اس میں ہم دوسرے کو نصیحت کرنے کی بجائے پہلے اپنے اندر اس چینج کو لے کے آئیں. کہتے ہیں قلب انقلاب کا سرچشمہ ہے. یہ تبدیلی جو ہے نا، جب تک ہمارا اپنا دل نہیں بدلے گا اس وقت تک ہم کسی اور معاشرے میں ہم انقلاب کی آرزو نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے اندر اس آرزو کو جگانا ہے کہ ہم نے امام کے قافلے میں شامل ہونا ہے، ہم نے سید الشہداء کے اس پیغام کو اخذ کرنا ہے. پہلے خود بدلنا ہے، پھر اپنے گھر کو بدلنا ہے، پھر اپنے معاشرے کو، اور پھر اپنی قوم کو، اور پھر ساری دنیا کو. ٹھیک. امان رسول صاحب، یہ جس طرح عورت، میں بیسیکلی یہ پوائنٹ بھول نہ جاؤں، واقع کربلا بھی عورت کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے. کس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایک عورت نے واقعہ بتایا، خطبے دیے، دنیا کو پتہ لگا. وہ تو اللہ کی ذات تھی، وہ تو پتہ لگنا بھی تھا، اور قربانی اللہ ہی مانگ رہا تھا، اللہ نے لی، وہ لکھا بھی اللہ نے تھا، مگر وہاں پر عورت کا رول پھر بھی مائنس نہیں ہوا. آج ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک بن چکا، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ عورت گھر تک رہے گی، عورت تدریس نہیں کر سکتی، عورت باہر نہیں نکل سکتی. مطلب جو پرسپیکٹیو یہاں پر بنا لیے ہیں جو ریجڈ لوگ ہیں، اور ایک عورت وہ ہے جو بے لگام ہے. تو واقع کربلا سے عورت کی عظمت کو ذرا روشنی ڈالیں. دیکھیے، ایک تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار جیسے میری بہن بیان کر رہی تھیں، ایک تو وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حضرت زینب کی گواہی کو پھر قبول کیا گیا نا، جو انہوں نے بیان کیا اسے قبول کیا گیا کہ بھئی بے شک وہ خاتون ہے. تو لیکن یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر دوسری بات جو آپ نے کہی، دیکھیے یہ بہت صدیوں کے بعد جا کر یہ ماحول ہمارے ہاں پیدا ہوا.
ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں. اجمیوں میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں وہ غلو کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اچھا. اور ان کی جو اپنی جو روایات انہیں آپ کہہ لیجئے جو ان کا ماضی، جیسے ہمارے ہاں جاگیرداری ایک نظام رہا تو اس میں ایک خاص سوچ عورت کے حوالے سے ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو ایک معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. اس کا تعلق ضروری نہیں ہے کہ مذہب کے ساتھ ہو. مذہب استعمال تو ہوتا ہے. مذہب کا نام اگر انسانی تاریخ آپ پڑھیے تو مذہب بہت ہی مظلوم ہے. اس کو ہر کسی نے اپنے مفاد کے لیے استعمال اس کو کیا ہے. مذہب کے نام مذہب کو مظلوم کہہ رہے ہیں. مظلوم یعنی کہ آپ انسانی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے. یعنی اسلام سے پہلے یونان ہے، روم ہے، آپ وہاں پر دیکھ لیجئے کہ مذہب کو کس طرح استعمال کیا گیا. تو آپ اور کچھ نہیں تو یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے نا. یورپ کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جو کچھ وہاں پر جو پوپ تھا اس کا کیا کردار تھا، کیا طریقہ تھا. تو مذہب کے نام، مذہب کو تو استعمال ہمیشہ کیا گیا، تو ہمارے ایکسپلائٹ کیا گیا. اگر آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کی جو بیٹیاں تھیں، پوتیاں تھیں، ان کے نواسیاں تھیں، انہوں نے بھی دین کا علم حاصل کیا تھا. وہ کسی نہ کسی فن کی ماہرہ تھیں. بلکہ بہت دیر تک اسپین اور اندلس تک اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر خواتین شیخۃ الحدیث تھیں. حدیث پڑھایا کرتی تھیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور درس قرآن دیا کرتی تھیں، فلسفہ پڑھاتی تھیں. اور بڑے بڑے یعنی آپ ہمارے جو ائمہ اور فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کے اساتذہ میں خواتین کے نام آتے ہیں کہ یعنی ان سے انہوں نے اکتساب فیض کیا. اور بلکہ یہاں تک کہ یعنی بھائی عالم ہے تو بہن عالم ہے، اور بھائی اگر کسی مسئلے میں مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ بہن کی طرف جاتا ہے اور پوچھ کر آتا ہے کہ رہنمائی لیتا ہے اور پھر آ کر مسئلہ بتاتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ بعد کی باتیں ہیں کہ جو ہم پھر اسلام پر تھوپ دیتے ہیں، مذہب پر لگا دیتے ہیں. وہ ہماری اپنی ایک روایات، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر پھر ہم یہ باتیں شروع کر دیتے ہیں. لیکن اصل اسلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ دیکھ لیجئے کہ ان جیسا کوئی عالمہ ہی نہیں. یعنی اسلام کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ وہ ایک خاتون ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ. اور حج کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ حضرت عائشہ کا ہوتا تھا، اور آپ کے خیمے کے گرد لوگ بیٹھتے تھے، آپ سے سوالات کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ آپ پوری اسلام کی تاریخ، بلکہ ہمارے ایک دوست ہیں کہ انہوں نے جو خواتین جنہوں نے حدیث پر کام کیا ہے، تقریباً کوئی 40 یا 45 ہزار خواتین کا انہوں نے سارا ڈیٹا جمع کیا ہے، اور وہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بعد کی باتیں ہیں جو آج ہم کرتے ہیں. تو اگر ہم قرآن سے اور سنت سے اور ہم اپنے تاریخ سے اگر واقفیت رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم کبھی بھی اپنی خواتین پر تعلیم کے حوالے سے جبر نہ کریں یا ان کو گھر میں ہم نہ بٹھائیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ، یہ واقعہ کربلا کا ہر منظر اب تو مجھے ہر گھر میں نظر آتا ہے. عورت مظلوم ہے کربلا کے ان مظلوموں کی طرح. اس کا ہسبینڈ یا اس کے ان لاز اس کے اوپر یزید کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے لان کو، اس کے گھر کے باغیچے کو اس کے لیے کربلا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. یہ کب ختم ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ دیکھیں، خاندان کا ادارہ نا جتنا مضبوط ہوگا نا، خاندان مرد اور عورت کی محبت، وفا، عزت، احترام اور قربانیوں سے عبارت ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں مرد حکمران ہے یا عورت بالکل آزاد اور اس کو کوئی گھر کی فکر نہیں ہے. وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کے تعلق میں جب بن جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے وہ پوری عمر کی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ سارے یعنی کام اور زندگی گزاریں گے تو تبھی وہ یہ حسینیت بھی ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. پوری عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان کی 4 بیٹیاں، ان کی 11 ازواج مطہرات، ہمیں ایک لفظ بھی کبھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کبھی اپنی کسی بیٹی کو ڈانٹا ہو یا اپنی کسی زوجہ محترمہ کو ڈانٹا ہو یا ان کے اوپر کوئی سختی کی ہو. بلکہ ہمیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور بی بی عائشہ کی زندگی جو ہے وہ دونوں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کتنی زیادہ محبت اور احترام کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، کتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کتنا زیادہ انہوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، ایک دوسرے کی عزت کی. تو بہت زیادہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ملتا ہے
کہ وہ ایک عرب شاعر تنزیہ کہتے ہیں کہ جب سے محمد آئے ہیں اس دنیا میں عورت ہی عورت ہونے لگی ہے. تو اگر کسی نے صحیح سے سنت اپنانی ہے, کسی نے صحیح سے حسینی راستے پر چلنا ہے, تو اس نے تو پھر عورت کا احترام ہی کرنا ہے. اس میں تو پھر عورت کا جو انقلابی کردار جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے عورت کو بند نہیں کیا گھر میں, انہوں نے عورت کا ان کی زندگی میں ایک غالب اور ایک متحرک کردار ہے. ہمیں ان کی زندگی میں واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عورت ہی عورت نظر آتی ہے. ان کے والد محترم یعنی ان کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے, بی بی آمنہ کا لال نظر آتا ہے. ان کے رضائی والد بھی تھے, لیکن ان کی بارے میں تاریخ ہمیں اتنی زیادہ نہیں بولتی ہوئی نظر آتی, لیکن بی بی حلیمہ کا نام ہر کوئی لیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر ان کی ازواج مطہرات, ان کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے, وہ واپس لے لیے. ان کی بیٹی سے ان کی سلبی نسل بھی چلی. آج بھی لوگ بہت فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں. تو یہ عورت جو ہمیں نظر آتی ہے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی زیادہ اعتبار اور وقار بخشا. لیکن انفارچونیٹلی آج کے معاشرے میں ہم ان تمام طرح حدیث کو, روایات کو, اور ہمارے معاشرے کی روایات کو بھی, اس میں بھی بڑا احترام تھا, اس کو بھول بیٹھے ہیں. امان سعود صاحب, یہ جو سیاسی رسا کشی جو پچھلا 1.5 سال ہم نے دیکھا, اس سے پہلے بھی پاکستان کی تو ماشاءاللہ ہسٹری رہی ہے, تو میں امپلیمنٹ کر رہا ہوں پریفیس کو پرانا فریم آف ریفرنس اور آج کے دور میں, کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ ہم ایک کربلا کے واقعے کو کربلا کے واقعے کی طرح ایک جو بیان دینے والا ہے, واعظ ہے, وہ بیان کر کے چلا جاتا ہے, ہم سن کے گھر چلے جاتے ہیں. اس کی پریکٹیکل ریشنل اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کوئی چاہتا. سیاسی رسا کشی میں اختلاف ہے, اختلاف نوجوان نسل کے بیچ میں ہے. وہ یہاں تک آ گئی کہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے 2 ماہ پہلے کیا واقعات ہوئے ہیں. اختلاف کو کس حد تک رکھنا ہے کہ وہ اختلاف رہے جناب؟ دیکھیے, اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھنے کے لیے لازم ہے کہ جو عوامل اور اسباب ہیں جی سر, ان کو بھی دور کیا جائے, اور ان کا عوامل اور اسباب, پھر ہی جو سیاست کا اختلاف ہے وہ آداب میں رہے گا نا, دائرے میں رہے گا. یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اس ملک کی جو نوجوانوں کی آبادی ہے وہ 62 سے زیادہ ہے, 70 تک آپ کہہ لیجیے اس پرسنٹیج میں اسی طرح سے. یعنی اب وہ جو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ان کو ہم نے دیا کیا ہے, یعنی مثال کے باتوں کے یا مثال کے طور پر کہانیوں کے, نصیحتوں کے. آپ یہ دیکھیں نا, نصیحتیں تو خیر بہت زیادہ ہیں نا, وہ تو آپ بٹھا دیں بس, وہ ہمیں نصیحتیں دینے لگی, والدین کے پاس وہ والدین کے پاس بھی بڑی نصیحتیں ہوتی ہیں, گھر میں ماں ہے, باپ ہے, اور ہمارے علماء اور اسکالر اور سب, وہ آپ سن لیں, وہ تو کمال ہے, وہ تو خوب کرتے ہیں, تقریریں شکریریں اچھی ہو جاتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے نوجوان کو, مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نوجوانوں کو پلے گراؤنڈ نہیں مہیا کر سکے کہ جہاں پر وہ جا کر کھیلیں, کوئی کرکٹ کھیلے, کوئی فٹ بال کھیلے, کوئی ہاکی کھیلے, کسی قسم کی کوئی انڈور گیمز ہوتی ہیں دنیا میں, بڑا کچھ بنایا گیا نوجوانوں کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کرے, وہ سڑکوں پر تو کرکٹ بیچارے کھیل رہے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس روزگار نہیں ہے, ان کے پاس مواقع نہیں ہیں. ابھی آپ دیکھیے جو بچے FSC سے فارغ ہوئے, FA کے ایگزام دیے, اب وہ جی ٹیسٹ دے رہے ہیں یونیورسٹیز کے, اب وہ جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے, وہاں پر آپ صورتحال دیکھ لیجئے کہ کیا طریقہ چل رہا ہوتا ہے, کیا نظام آپ کا کیا ہے. یعنی کہیں پر بھی آپ دیکھیے فرسٹریشن, ڈپریشن ہے. ہاں, واضح بات ہے کہ پھر جو ان کو جذباتی طریقے سے اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے وہ اس طرف جاتے ہیں, پھر وہ بولتے ہیں, پھر وہ باتیں کرتے ہیں. وہ اصل میں جب ایک انتہائی قدم اٹھا کر گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, وہ در حقیقت آپ کے سسٹم اور نظام پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں دیا کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ ہمیں یہ نصیحتیں کر رہے ہیں اور اتنی اچھی اچھی باتیں آپ ہمیں سناتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز اور آگے بڑھتی چلی جائے گی, اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے بیٹھ کر اور نوجوانوں کو مواقع مہیا نہیں کریں گے. آپ دیکھیے ایک طرف لائق بچہ ہوتا ہے نا, اس کی پرسنٹیج اپنی ایمانداری اور لیاقت کی بنیاد پر ان سے کم آتی ہے کہ جو بیٹھ کر سفارش کے ذریعے سے پرسنٹیج اپنی بڑھوا لیتے ہیں, اور اس بڑی پرسنٹیج کی بنیاد پر ان کو داخلہ مل جاتا ہے یونیورسٹیز میں. اور وہ جو لائق ترین بچے ہوتے ہیں وہ بیچارے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, ڈپریشن. یہ آپ کا ایز اے ہول پورا سسٹم ہے. بات جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ آداب کیسے پیدا ہوں گے,
یہ تقریروں سے نہیں کبھی پیدا ہوں گے، یہ آپ کو عملی اقدام کرنے ہوں گے تاکہ نوجوان جس طرح دنیا میں اس وقت دیکھیں یہ موبائل آپ کے پاس ہے، پوری دنیا کے نوجوان اس پر بیٹھے ہوئے دنیا کی یونیورسٹیز کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں کے معاشروں کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں کے سیاسی اور معاشی استحکام کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ 20-25 سال میں فلاں ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں ترقی کر گیا، اس کا امن وہاں پر کتنا ہے، کس طرح لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، کماتے ہیں اور سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں، ہم جب تک عملی اقدام نہیں کریں گے، ہماری حکومت، ریاست، ہمارا معاشرہ اور ہمارے علماء، ہمارے دانشور جب مل کر بیٹھ کر اس پر نہیں سوچیں گے تو اس وقت تک یہ مسائل کبھی حل ہونے والے نہیں ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی اس چیز سے اتفاق کریں گی یا پھر تقریریں جاری رکھیں ہم لوگ؟ دیکھیں، تقریر بھی جاری رکھیں، اور جو مولانا صاحب نے فرمایا بہت ہی بالکل اچھی، بہت صحیح بات کہی کہ جب تک ہم عوامل اور اس کے جو بیک گراؤنڈ کو نہیں ٹھیک کریں گے تو پھر تو انتشار پھیلے گا ہی نا۔ لیکن میں ممبر و محراب اور میڈیا دو ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ اس دل کے اوپر تیل بھی ڈالنے کا کام کرتے ہیں اور اس کو بجھانے کا کام بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے نا ان دونوں جو ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں بہت زیادہ طاقت بھی ہے، ان میں بہت زیادہ اثر بھی ہے۔ یعنی لوگ پہلے حکومت کو طاقت سمجھتے تھے، لیکن اب جو سوشل میڈیا ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اور پھر ممبر و محراب لوگ 5 وقت کی نماز جاتے ہیں، پھر ہر جمعے کو خطبہ سننے جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑا میڈیم ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم اتحاد امت کی بات کریں، ہم انہیں کہیں، جو ابھی آپ نے کہا نا، تو میرے اجان ایک بات کیا کرتے تھے کہ درد مشترک اور قدر مشترک، اس کے اوپر ہم لوگ باتیں کریں، اس کے اوپر امت آج بھی اکٹھی ہو سکتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا گلدستہ ہے، اس میں کوئی کس طرح کا پھول ہے، کوئی کس طرح کا پھول ہے۔ اختلاف کو مخالفت نہیں بنانا، اختلاف زندگی کا حسن ہے، مگر اختلاف کو مخالفت بنا دینا، ضد پہ آ جانا، دشمنیاں بنا دینا، جو ہمارے رہنماؤں نے اس جدید دور میں جو زبان سکھا دی ہے نوجوان نسل کو، اور جو اخلاق اور جو کردار ان کا بنا دیا ہے، تو یہ بہت زیادہ ایک المیہ ہے۔ ایک ان کی ٹریننگ سیاسی طور پر نہیں ہو رہی، ایک ان کی جو یونیورسٹیز میں اب جو منشیات ہیں، جو ہمارے ہاں ڈرگز اور جو اخلاق اور کردار کا جو زوال ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ علماء اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، ممبر و محراب اور ہمارا میڈیا، کہ ہم اگر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی آگے نوجوان نسل کو ایک اخلاق دینا ہے، ان کو کردار دینا ہے۔ تعلیم تو ہے، تربیت کہیں غائب ہو گئی ہے، کہیں گھاس چرنے چلی گئی ہے، تو ماں کو بھی اور علماء کو بھی اور اساتذہ کو بھی اور میڈیا کو بھی اپنے نوجوان نسل کی ٹریننگ کے لیے، ان کی اخلاقی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا اور ہمیں فکر کرنی ہوگی، ورنہ تو جو حالات ہیں کہ جی بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، عورتیں بھی محفوظ نہیں ہیں، جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو بھی ٹرانسجینڈر کے حوالے کر دیا ہے، ان کو وہ انٹر سیکس کی بجائے وہ ان کو ٹرانسجینڈر بنا دیا ہے کہ جی جو صحیح مرد ہیں وہ بھی عورت بن سکتے ہیں اور جو عورتیں ہیں وہ بھی مرد بن سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو نیا فساد اور نیا گند پھیل رہا ہے، اس کے لیے ہم سب کو مل کر جو محرم کا جو پیغام ہے، جو ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی لوگ بات سنتے ہیں، مجالس برپا ہوتی ہیں، لوگ ٹی وی کے آگے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جو ساری جو قدریں ہیں اور جو ان کا پیغام ہے اس کو ہم سن لیں، تو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو صرف ان 10 دنوں تک نہیں محدود کرنا چاہیے، اس کو پورے سال پر پھیلانا چاہیے۔ اسلامی سال تو ہے بھی، آخر میں بھی قربانی ہے اور شروع میں بھی قربانی ہے،
اور اس کو پورے سال پہ پھیلانا چاہیے، اس پورے پیغام کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے جو شروع ہوا ہے قربانی سے، اور جو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو یعنی جو محرم کا پیغام ہے کہ انہوں نے کس چیز کے لیے یہ اتنی بڑی شہادت دی اور اتنی بڑی قربانی دی۔ ٹھیک، اچھا علامہ رشید ترابی صاحب نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ۔ علامہ رشید ترابی صاحب، جو واقعہ کربلا اور آج کے حالات اس کو ریلیٹ کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ پوری کی پوری مسلم امہ کے، جی ان سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں آپ سے وہ سوال کہ پوری کی پوری مسلم امہ جو ہے اس کے جو جابر اور یزید ہیں، جو وقت کے یزید بنے پڑے ہیں، جو جن کو ہم حکمران بھی کہہ لیتے ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ڈنڈا ہے، ریسورسز ہیں، انہوں نے تو ہر گھر کو کربلا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کی فرسٹریشن آپ کو مختلف طریقوں سے نکلتی ہے، کوئی ہتھیار اٹھا لیتا ہے، کوئی یہ والا میڈیم استعمال کر رہا ہے، اور ایک یہ، اور دوسرا سر کردار کے اوپر بھی بات کریں آج کے نوجوان کی کہ وہ حسین کی قربانی اور حسین کی لائف جس میں ان کا کردار کیا تھا، آپ کی اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر بہاولپور کے اندر جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہ اس مسلم امہ کے لیے قربانی دی تھی جناب؟ دیکھیے دنیا کا طریقہ ہوتا ہے وہ مسئلہ حل کرتے ہیں، ہمارا طریقہ ہم مسئلہ دباتے ہیں۔ واہ، تو یہ بڑا فرق ہے۔ اصل چیز جو ہے نا جی، ہمیں ان باتوں پہ غور کرنا ہوگا۔ اگر مگر کے جملے اور چاہیے کے جملے ہمارے ہاں بہت ہم بولتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری جو بنتی ہے، کیا وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، اپنے اسلامی دنیا ہی ہے نا یہ، آپ ترکی چلے جائیں، ملائیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، وہاں پر ایک نظام اور ایک سسٹم ہے نا۔ کوئی مسجد میں بھی اگر کوئی تقریر کرنے والا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس نے کیا بولنا ہے۔ جی سر۔ اس کو وہ موضوعات، وہ ٹاپک دیے جاتے ہیں جو معاشرے اور سماج کی بہتری کے موضوعات ہوتے ہیں، اتفاق اور اتحاد کے موضوعات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں یعنی کہ جیسے کہتے ہیں بے لگام تبلیغ اور دعوت کا دنیا میں کہیں انتظام نہیں ہے، بے لگام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر مسجد کا ممبر و محراب، میں یہی سوال پوچھنے لگا تھا میرے ذہن میں، جو میں آپ سے سوال پوچھنا تھا کہ یہاں پر آپ نے افسر بننا ہے تو سی ایس ایس ہے، آپ نے ایون میری جگہ پر میں بیٹھا ہوں، بڑے امتحان دے کر، بڑی کشت سہ کر یہاں پر پہنچا ہوں، آپ نے عالم بننا ہے تو آپ کے اوپر کوئی نہیں ہے، آپ کسی مسجد سے منسلک ہو جائیں، جو اس نے سکھا دیا اس نے آپ اکیلے کو سکھایا، آپ نے لاکھوں لوگوں کو، اگر اس نے غلط سکھا دیا تو لاکھوں کو غلط سکھائیں گے، ساری لائف ٹائم سکھائیں گے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ دیکھیے 75 سال میں جس طرح کا ہم نے اپنا تعلیمی نظام بنایا یا مذہبی نظام ہم نے بنایا، یہ اس کے نتائج ہیں۔ ابھی اور بھیانک نتائج ہمارے سامنے آئیں گے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابھی اور بہت کچھ ہونا ہے اس معاشرے میں۔ اصل وجہ کیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لے لیں، ہم مسائل کو سمجھیں، ریاست اپنی ذمہ داری ادا کرے، جو ارباب اقتدار ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ان چند اسلامی ملکوں کا نام لیا ہے، وہاں پر جو ممبر و محراب ہے، وہاں پر بھی محرم آتے ہیں، وہاں پر بھی ربیع الاول آتے ہیں، وہاں پر بھی سارے مہینے آتے ہیں، لیکن وہاں کا جو طریقہ کار ہے کہ جو ممبر و محراب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ باقاعدہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں، وہ اپنی فرقہ واریت، اپنا مسلک، اپنا فرقہ، اس کو بیٹھ کر وہاں پر ڈسکس نہیں کرتے۔ چلیں علامہ صاحب نے جوائن کر لیا، آپ کا پوائنٹ سمجھ۔ علامہ صاحب مجھے یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، وہ قربانی تو تا قیامت اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور ہم سب اس کو بیان کرتے ہیں، اگر وہ سسٹم بناتے، وہ میں ایک وقت کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اگر وہ کامیاب ہوتے، قربانی نہ ہوتی، وہ کوئی سسٹم رائج کرتے تو کیسا سسٹم رائج کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ اکثریت لوگوں کے ذہن ان کو پراگندہ کیا گیا اور لوگ مختلف ذہنوں میں بٹ گئے، جبکہ یہ جو فرمان رسول ہے اس میں تا قیامت ضابطۂ حیات ہے، ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ معاشرہ اچھی زندگی ہے، انسان کی دنیا میں رہنے
اور روز محشر کامیابی کا دار و مدار ہی نبی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جی اب یہ جو آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کامیاب ہو جاتے آپ کس سے مراد کیا ہے؟ میں دنیاوی طور پر جو سسٹم رائج کرنا چاہتے تھے بیسیکلی تو وہ کامیاب ہو گئے. جس کے لیے جس مقصد کے لیے یہ کام کیا اس میں الحمدللہ حسین کامیاب ہو گئے. بے شک. اور ان کی کامیابی کی دلیل یہی ہے، یہی سوال جو آپ نے کیا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ فرزند رسول یہ جو حسین خود اور 72 شہداء جن میں 110 سال کا بوڑھا ضعیف ہے اور 6 ماہ کا بچہ بھی ہے، یہ جو قربانی ہے ان کا ثمرہ کیا ہے؟ کیا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد اذان ہوئی اور اذان میں آیا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضرت امام جعفر صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اس وقت یزید کا نام نہیں ہے، کسی دشمن اسلام کا نام نہیں ہے. جس مقصد کے لیے میرے جد حسین نے قربانی دی تھی وہ ہے یہ دین اسلام. اس دین اسلام کی نہج پر ہم چلیں تو جس طرح یہ میرے سے پہلے بھائی کہہ رہے تھے معاشرہ محراب و منبر کی بات ہے، محراب و منبر ہی انسان کی تربیت گاہ ہے. محراب و منبر ہی انسان کا نمونہ حیات ہے. اگر محراب و منبر سے پیار کی، اخلاق کی، ملک عظیم کے پیکر کی، نبی کے اسوہ حسنہ کی، پانچتن پاک کی سیرت کی، نبی کے سچے اور پکے صحابہ کی سیرت پر یک جمع ہو کر روشنی ڈالی جائے تو جس زبان سے ہم فرقہ واریت کے لیے زہر اگلتے ہیں وہی زبان اگر پیار کی بات کرے، معاشرے کو سنوارنے کی بات کرے، اتحاد کی کرے، امن کی کرے، پیار کی کرے اور دین کی کرے جس طرح کے پاک رسول نے فرمایا ہے تو یہی دنیا جنت بن جاتی. اسی دنیا میں علم ہوتا، ہمیں مسلمان ترقی کرتے. ایک پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ مجھے نا بحیثیت نوجوان سمجھ لیں، اپنا شاگرد سمجھ لیں، مجھے نا بڑا دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ ہر عالم، ہر فاضل، ہر ممبر والا فرقہ واریت کے خلاف ہے لیکن فرقہ واریت کی اس دیر و دیوار کو سجا کے بیٹھا ہوا ہے. یہ تو میں معذرت کے ساتھ یہ تو منافقت کا اعلیٰ درجہ ہے سر. بیٹا ابھی یکم محرم الرام کو محترم ڈاکٹر آئی جی وہ عثمان انور صاحب کے ہاں میٹنگ تھی ہماری. جی سر. اس میں 24 سے زیادہ تمام اہل اسلام کے علماء تھے اور وہاں انہوں نے ایک بات ڈاکٹر صاحب نے آئی جی نے بہت اچھی کی کہ آپ علماء ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، تہذیب سیکھتے ہیں، آپ دین کے معمار ہیں. میں تو ایک طالب علم ہوں، میری یہی گزارش ہے کہ آج کے بعد جتنے بھی علماء ہیں اپنے محراب و منبر سے سنی، شیعہ، بریلوی، اہل حدیث یہ باتیں نہ کریں. اچھا. اسلام اہل اسلام سے اے میرے مسلمان بھائیو، اے اہل اسلام بھائیو، دشمن ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، ہمارے فرقوں کو نہیں سمجھتا. تو لہذا ہم یکجمع ہو کر یہ کام کر. وہاں اعلیٰ حضرت علامہ زبیر ظہیر نے کھڑے ہو کے جذبات میں وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو اختلاف ہے علماء جو پڑھے لکھے ہیں وہ گھر والا ہے، ہماری ماں بھی ایک ہے، ہمارا باپ بھی ایک ہے. یہ اختلاف فروعی ہیں، یہ اختلاف انتقامی نہیں ہے. استعمار طاغوت جو دشمن اسلام تھا انہوں نے بے ضمیر علماء کو جن کا کوئی حلقہ تھا ان کی غربت کی وجہ سے، ان کی تنگ دستی کی وجہ سے جو ڈالروں میں بک گئے اور انہوں نے اپنے فتوے فروش کیے. جس طرح کے بنی امیہ کے دور میں یہ جملہ میں جو دے رہا ہوں آپ کو آپ کے لیے بڑا سنہری روپ والا ہے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے تاریخ اسلام. انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ جب بنی امیہ کا دور ہے تو اس نے اپنے دولت، مال، فوج کی طاقت پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزارہ جھوٹی حدیثیں بیان کی گئی، بنائی گئی، کھڑی گئی، جال کی گئی، لیکن ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء حقہ نے ان جھوٹی حدیثوں کو اپنے کان پر نہیں دھرا. اس سے یہ پتا چلا کہ دولت، مال، یہ حکومت جو ہوتی ہے یہ ان کے ضمیر خریدتی ہے جنہوں نے سرمایہ دیکھا نہیں ہوتا. جنہوں نے سرمایہ دیکھا ہوتا ہے وہ اس دولت کو، مال کو پاؤں کی ٹھوکر پر مار کر
وہی بیان دیتے ہیں محراب و منبر سے جو ٹھیک۔ پاک رسول نے ہمیں دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹھوکر مار ہی نہیں رہا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بتائیے گا، یہ فرقہ واریت جو ہے آج سے 1400 سال سے لے کر آج تک جو پورا عرصہ گزرا ہے، اس میں زیادہ نقصان ہم بیسیکلی نا بڑے جذباتی لوگ ہیں، دشمن پہ ڈال دیتے ہیں، جی ویسٹ دشمن ہے، یہ اہل یہود دشمن ہیں، یہ ہیں۔ اصل میں تو ہم اپنی ذات کے اور اپنے دین کے دشمن خود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جب تک امت میں اتحاد نہیں ہوگا تو جی ہمیں، اگر ہم اکٹھے ہوں تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم تو اپنے دشمن سب سے زیادہ خود ہی بنے ہوئے ہیں، خود ہی سب سے زیادہ یعنی فرقہ واریت میں، اور اپنی اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا کر اپنی اپنی چودراہٹ پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ صرف دینی ان کو الزام دینا ٹھیک نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں سیاسی لوگ جتنا زیادہ اختلاف کرتے ہیں اور اس قوم کو جتنا زیادہ سیاسی جماعتوں نے فرقوں میں بانٹا ہے اتنا علماء نے نہیں بانٹا۔ سارا ہمارے لیے بہت آسان ٹارگٹ ہے اسلام اور علماء، تو ہم سارا ملبہ انہی کے اوپر گرا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو اتنے لوگ نہیں فالو کرتے۔ ووٹ سارا جو ہے بڑی بڑی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، انہوں نے عوام کی تربیت نہیں کی، ان کے اخلاق کی تربیت نہیں کی، ان کے کیریکٹر بلڈنگ کی تربیت نہیں کی، ان کو اب یعنی کوئی صحیح سے گائیڈنس ہی نہیں دی۔ تو اس لیے سارا ملبہ علماء کے اوپر اور ممبر و محراب کے اوپر ہمیں نہیں ڈالنا چاہیے۔ سب سے زیادہ جو افتراق ہے اور سب سے زیادہ جو انتشار ہے وہ ہماری یعنی حکومت کی وجہ سے، ہماری سیاسی جماعتوں کی وجہ سے، آپ کو نہیں لگتا اور ہمارے دیکھنا آپ بھی ایک جماعت کی جی میں چینل دوسرے کے خلاف، دوسرا تیسرے کے خلاف، یہ جتنا زیادہ انتشار ہمارے ان میڈیمز کے ذریعے سے پھیل رہا ہے تو وہی چیز پھر علماء میں آ جاتی ہے، اس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو کہتے ہیں وہ پھر پورے معاشرے کو ایفیکٹ کرتا ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہونے والے ایک مولانا جس نے اپنی سیاسی جماعت بنا لی، وہ آج تک خود تنہا حکومت نہیں بنا پایا، کیونکہ اس نے جس اپنے مسلک کو ٹارگٹ کیا وہ 10%، 20% یا میکسیمم 50% ہے، باقی مسلک اس کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو اس وقت میں 1400 سال پہلے ممبر پہ کھڑا بندہ سیاست میں آ کر روزگار بھی پرووائڈ کرتا تھا، آج وہ سیاست میں آ کر صرف ان لوگوں کو دماغی تعلیم اور ان کا چسکا پرووائڈ کر رہا ہے، اس سے اوپر وہ جا نہیں سکتا، کیونکہ اس نے اسلام کو اس طرح سے وہ فرقہ واریت سے بڑھ کر اپنے اندر پنایا ہی نہیں ہے۔ آپ کو نہیں لگتا یہ؟ حضور میں آپ کی بات سے اور ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب آپ سیاست کو اپنے مذہب میں ڈال کر فرقہ بنائیں گے تو یہی کچھ ہوگا جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم کتنے کا اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں۔ عالم کا کیا کام ہے فرقہ واریت اس کو بانٹنا؟ عالم کا کام ہے سیرت رسول، اخلاق رسول اور ان کے اہل بیت اور ان کے سچے اور پکے صحابہ کی سیرت بیان کرنا۔ وہ تھوڑے تھے، 313 تھے، 1040 پر بھاری تھے۔ اسی طرح میں مانتا ہوں استعمار طاغوت اپنی پسند کے سیاستدان، اپنی پسند کے نمائندے رکھ کر جو ہم میں فرقہ واریت کا بیج بوتے ہیں اور علماء کو خریدتے ہیں، وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں چکنا ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں کہ یہ فصلی مہربانی کہاں کیوں شروع ہو گئی ہیں، سارا سال تمہیں پوچھا نہیں جاتا۔ جب محراب و ممبر لوگوں کے دستے نگر بن جائے گا، دوسروں کی طرف ہاتھ پھیلائے گا، تو وہ جو پیسے دیتا اس کے نظریات کو بھی وہ مسلط کرے گا، لوگوں سے کہے گا۔ عالم کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ عالم کا کام ہے کہ جو میرا مقصد ہے، جو میں نے تعلیم شریعت رسول، دین رسول حاصل کی ہے، اسی کی چار دیواری میں رہ کر میں مخلوق خدا کی خدمت کروں۔ میں اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں۔ مولانا رسول صاحب، یہ ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک پروگرام میں بھی میرے پروگرام میں بڑا ہیٹ آرگومنٹس ہو گئے کہ آج کا جو عالم ہے وہ ماڈل نہیں ہے۔ ماڈل سمجھ رہے ہیں نا، کہ جس کو آج کی نوجوان نسل کاپی کرے،
ٹھیک ہے. آج کے ان لوگ ان علماء اکرام, انہیں علماء میں نہیں کہوں گا, ان ماڈرن اسکالرس کو فالو کرتے ہیں جو ان کی طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں, جو کلین شیو ہوتے ہیں, جو ویسٹرن سٹائل رکھتے ہیں, ان کی بات کو چاہے وہ سچ ہے وہ تو الگ کی بات ہے, اس کو اپناتے ہیں. اور دوسرا جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ زیادہ قصور سیاست دانوں کا, سیاسی جماعتوں کا, سیکولر جماعتوں کا ہے بحیثیت ممبر اور مولانا علماء. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر ہم ذمہ داری کو بانٹ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. یعنی سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں, حکمران بھی ذمہ دار ہیں, علماء بھی ذمہ دار ہیں, اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں, اور والدین بھی ذمہ دار ہیں. تو ہم کسی کو بھی ذمہ داری سے آزاد نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بلیم گیم جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں, یہ بھی بہت زیادہ عام ہے کہ ہم دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, خود اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے. ممبر و محراب کس حد تک اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. جیسے میری بہن کہہ رہی تھی کہ آج سوشل میڈیا ہے, تو آپ سوشل میڈیا پر ہی چلے جائیے اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو ممبر و محراب سے اٹھنے والی آواز ہے وہ کیسی آواز ہے. اور کچھ نہیں تو آپ ایک ایک جمعہ محلے کی مسجد میں جا کر پڑھیں اور آپ وہاں پر سنیے کہ آپ کے خطباء کے موضوعات کیا ہوتے ہیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 100 میں سے 99 جو مساجد ہیں وہاں پر گفتگو جو ہونے والی ہوتی ہے وہ بالکل irrelevant ہوتی ہے. نوجوانوں کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, سوشل ایشوز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے, اصل مسئلہ کیا ہے, جن کے پاس پیسہ نہیں ہے, سرمایہ نہیں ہے, وہ سرمایہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ ایک آسان طریقہ ہوتا ہے. وہ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ زیادہ بچیاں دی ماں رول جاندی ہے. جب آپ بات کریں گے امت مسلمہ کی, انسانیت کی بات کریں گے, آپ کو کوئی نہیں منہ لگائے گا. آپ امن کی بات کریں گے, محبت کی بات کریں گے, کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. لیکن جب تک آپ فرقہ واریت اور آپ تفریق پیدا نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کی بات کو کوئی نہیں لے گا. تفریق ہمارے معاشرے میں یہ ایک پسندیدہ گیم بن گئی ہے, فرق پیدا کرنا, فرقہ واریت, یعنی ایک نئی بات اور نئے انداز کو اختیار کرنا, یا فرقہ واریت کو پھیلانا, یا تاریخ کو اٹھا کر لے آنا. یہ ایک مشغلہ ہے ہمارے ماحول میں, چونکہ وہ جو نفرت ہے نا سوسائٹی میں, وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے فرسٹریشن کی, ڈپریشن کی بات کر رہے تھے, اصل میں وہ کسی نہ کسی شکل میں اس کو یہ انجیکٹ کرتی ہے, وہ باہر نکلتی ہے. بالکل وہ باہر نکلتی ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے سن لیا ڈاکٹر صاحبہ آواز؟ جی ڈاکٹر صاحبہ جی فرمائیے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, بہت بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ذمہ داری کو بانٹ لیتے ہیں, اور وہی معاشرے پنپتے ہیں, وہی معاشرے مہذب کہلاتے ہیں, انہی میں ہی تہذیب و تمدن پھلتی پھولتی ہے, جو مل جل کر بانٹ کر تو اپنی ذمہ داریوں اور اپنے فرائض کو بانٹتے ہیں, اور پھر انہی سے اپنے نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے, اور اسی کے اوپر ہی میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ امام حسین اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے, اور پھر جو کربلا میں بحیثیت عورت کا جو کردار ہے, اسی کردار کو اور اسی پیغام کو ہمیں پورا سال اپنی نصاب میں, اپنے میڈیا کے پروگرامز میں, ان سب میں ہمیں لانا ہے, تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کی اخلاقی تربیت کر سکیں اور ان کو ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی بنا سکیں, اور اس میں ان ذمہ داریوں کو بھی تقسیم کریں, انہیں فرائض کو بھی تقسیم کریں, اور ایک دوسرے کے یعنی ساتھی بنے, ایک دوسرے کو تقویت دیں, نہ کہ یہ کہ افتراق و انتشار میں اور ایک دوسرے کی بلیم گیمنگ میں ہم لوگ اس پورے ٹائم کو ضائع کر دیں. تو ٹائم ویسے بھی ہماری قوم نے ضائع کیا ہے, اور ہمیں اب اور ضائع نہیں کرنا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. علامہ رشید ترابی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, اور صاحبزادہ محمد امان رسول صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر دن حسین کا ہے, ہر شام حسین کی ہے, ہر لمحہ حسین کا ہے, اور حسینیت کا ہے, اور حسینیت یہی سبق دیتی ہے, صبر کا, تحمل کا, برداشت کا, اتحاد کا. تو اس روح کو سمجھنا ہے. ان 10 دنوں کے اندر جو غم مناتے ہیں ان کو بھی سلام, لیکن اصل میں اس میسج کو ہر لمحہ پورا سال اگر جو بندہ پلے میں باندھ کے رکھے گا, وہی اس دنیا میں اور آخرت میں سرخرو ہوگا. اجازت, اللہ حافظ.